السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ المجادلہ آیات 1 تا 22، سورہ الحشر آیات 1 تا 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی تم سے اپنے شوہر کے بارے میں، اور فریاد کیے جا رہی تھی اللہ سے، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ بلا شبہ اللہ ہے ہر بات سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ جو لوگ زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ، نہیں ہو جاتی ان کی بیویاں ان کی مائیں، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے جنا ہے انہیں، اور بلا شبہ وہ کہہ رہے ہیں ایک سخت ناپسندیدہ جھوٹی بات، اور یقیناً اللہ ہے بڑا معاف کرنے والا اور بہت درگزر فرمانے والا۔ اور وہ لوگ جو زہار کریں اپنی بیویوں سے، پھر رجوع کریں اس سے جو انہوں نے کہی تھی، تو آزاد کرنا ہے ایک غلام اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے وہ نصیحت جو تمہیں کی جا رہی ہے، اور اللہ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ پھر اگر کوئی نہ پائے تو روزے رکھنا ہے 2 مہینے کے لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو شخص نا طاقت رکھتا ہو تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو، یہ اس لیے کہ راسخ ہو تمہارا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور نہ ماننے والوں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے اسی طرح جیسے ذلیل و خوار کر دیا گیا تھا ان کو جو ان سے پہلے تھے، اور نازل کر دیے ہیں ہم نے صاف اور صریح احکام، اور نہ ماننے والوں کے لیے ہے عذاب ذلیل و خوار کرنے والا۔ یاد رکھو اس دن کو جب پھر سے زندہ کرے گا ان کو اللہ سب کو، پھر انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے ان کا سب کیا دھرا اللہ نے، اور وہ اسے بھول گئے ہیں، جبکہ اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں کہ اللہ جانتا ہے ہر وہ بات جو آسمانوں میں ہے اور وہ بھی جو زمین میں ہے، اور نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 میں مگر ہوتا ہے اللہ ان میں چوتھا، اور نہ 5 میں مگر ہوتا ہے وہ ان میں چھٹا، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ بتائے گا انہیں اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے قیامت کے دن۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا سرگوشیاں کرنے سے، پھر بھی وہ دہراتے رہے اسی بات کو جس سے منع کیا گیا تھا انہیں، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کے اور زیادتی کے کاموں کی اور رسول کی نافرمانی کی، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس تو سلام کرتے ہیں تمہیں ایسے طریقے سے کہ نہیں سلام بھیجا تم پر اس طرح اللہ نے، اور کہتے ہیں اپنے دلوں میں کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ ان پر جو ہم کہتے ہیں، کافی ہے ان کے لیے جہنم، وہ اسی میں جھلسیں گے، سو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم چھپ کر مشورے کرو آپس میں تو نہ مشورے کرو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں کے، بلکہ مشورے کرو نیکی اور تقوی کی باتوں میں، اور ڈرو اللہ سے جس کے حضور تم حشر میں پیش کیے جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ چھپ کر مشورے کرنا شیطانی کام ہے، اور اس لیے کیے جاتے ہیں کہ رنجیدہ ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور نہیں ہیں یہ نقصان پہنچانے والے انہیں ذرا بھی مگر اللہ کے اذن سے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کہا جائے تم سے کہ کشادگی پیدا کرو مجالس میں تو جگہ دے دیا کرو دوسروں کو، کشادگی بخشے گا اللہ تمہیں، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، اور ان کو جنہیں دیا گیا ہے علم درجوں کے اعتبار سے، اور اللہ ان سب اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب علیحدگی میں بات کرنا چاہو تم رسول سے تو پیش کرو تم علیحدگی میں بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ، یہ طریقہ ہے بہتر تمہارے لیے اور پاکیزہ تر بھی۔ پھر اگر نہ پاؤ تم تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ پیش کرو اپنی علیحدگی کی گفتگو سے پہلے صدقات؟ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور معاف بھی کر دیا ہے تمہیں اللہ نے تو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان کو جنہوں نے دوست بنایا ایسے لوگوں کو جن سے اللہ ناراض ہے؟ نہیں ہیں وہ تم میں سے اور نہ ان میں سے، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر جانتے بوجھتے۔ مہیا کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، یقیناً بہت ہی برے ہیں وہ کام جو وہ کرتے ہیں۔ بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، اور اس طرح روکتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے، اور ہے ان کے لیے ذلت کا عذاب۔ ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے ذرا بھی، یہ جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن دوبارہ اٹھائے گا اللہ ان سب کو تو قسمیں کھائیں گے اس کے حضور اسی طرح جیسے قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، اور سمجھیں گے کہ اس طرح کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان رکھو یہی ہیں وہ جو پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ مسلط ہو چکا ہے ان پر شیطان اور بھلا دی ہے اس نے انہیں اللہ کی یاد، یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں۔ جان رکھو کہ شیطان کا گروہ ہی خسارے میں رہنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وہی سب سے ذلیل مخلوق ہیں۔ لکھ دیا ہے اللہ نے کہ ضرور غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول، بلا شبہ اللہ زور آور اور زبردست ہے۔ نہ پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر کہ وہ محبت رکھتے ہوں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگرچہ ہوں وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ثبت کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان، اور قوت بخشی ہے ان کو ایک روح عطا فرما کر اپنی طرف سے، اور داخل کرے گا وہ انہیں ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، یہی ہیں اللہ کی جماعت۔ جان رکھو بلا شبہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ سورہ الحشر آیات 1 تا 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نکالا ان کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے ہی حلے میں۔ تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ یقیناً انہیں بچا لیں گی ان کی گھڑیاں اللہ سے، مگر آیا ان پر اللہ ایسے رخ سے جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب۔ وہ برباد کرنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔ پس عبرت پکڑو اے آنکھیں رکھنے والو، اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی تو ضرور عذاب دیتا وہ انہیں دنیا ہی میں، اور ان کے لیے آخرت میں تو ہے ہی دوزخ کا عذاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی تو بلا شبہ اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ نہیں کاٹا تم نے کوئی کھجور کا درخت یا رہنے دیا اسے قائم اس کی جڑوں پر، تو یہ سب ہوا اللہ کے اذن سے، اور اس لیے ہوا تاکہ رسوا کرے اللہ نافرمانوں کو۔ اور جو پلٹائے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، تو نہیں ہے کہ دوڑائے ہوں تم نے ان پر گھوڑے یا اونٹ، بلکہ اللہ تسلط عطا فرما دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جو کچھ پلٹا دے اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں کے لوگوں سے، سو وہ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور رسول کے رشتہ داروں کا، اور ہے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ نہ کرتا رہے وہ گردش تمہارے مالداروں کے درمیان ہی۔ اور جو کچھ دے تمہیں رسول سو اسے لے لو، اور جس سے روکے
اور جس سے روک دے تم کو رسول پس رک جاؤ، اور ڈرو اللہ سے، بلا شبہ اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو نکال باہر کیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی جائیدادوں سے، جو تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی، اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی لوگ ہیں سچے۔ اور یہ جو مکین تھے دار الحجرہ میں اور ایمان لا چکے تھے مہاجرین کی آمد سے پہلے، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے آئے ان کے پاس، اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت تک بھی اس چیز کی جو انہیں دی جائے، اور ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنی ذات پر اگرچہ ہوں خود حاجت مند۔ اور جو بچا لیے گئے اپنے دل کے لالچ سے، سو وہی ہیں در حقیقت فلاح پانے والے۔ اور جو آئیں گے ان کے بعد دعا کریں گے، اے ہمارے رب بخش دے تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو سبقت لے گئے ہم پر ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کوئی بغض ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں، اے ہمارے مالک یقیناً تو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور بات نہ مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کی ہرگز، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو ہرگز نہ نکلیں گے یہ ان کے ساتھ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ہرگز نہ مدد کریں گے یہ ان کی، اور اگر کہیں مدد کی انہوں نے ان کی تو ضرور پھیر جائیں گے پیٹھ، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ دراصل تمہارا خوف زیادہ سخت ہے ان کے دلوں میں اللہ کے مقابلہ میں، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ نہیں جنگ کریں گے یہ کبھی تم سے اکٹھے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ ان کی مخالفت آپس میں بڑی سخت ہے، تم خیال کرتے ہو انہیں اکٹھا مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے عاری ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے تھوڑی مدت پہلے چکھ چکے ہیں سزا اپنے کیے کی، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ مثال شیطان کی سی ہے جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بری الذمہ ہوں تجھ سے، یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ سو ہوگا ان دونوں کا انجام یہ کہ وہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھے ہر شخص کہ کیا سامان آگے بھیجا ہے اس نے کل کے لیے، اور ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ پوری طرح باخبر ہے تمہارے سب اعمال سے۔ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو بھول گئے اللہ کو، سو غافل کر دیا اللہ نے انہیں اپنے آپ سے، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ کبھی یکساں نہیں ہو سکتے اہل دوزخ اور اہل جنت ہی مراد پانے والے ہیں۔ اگر کہیں نازل کیا ہوتا ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر تو ضرور دیکھتے تم سے کہ وہ دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم انسانوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، جاننے والا غائب و حاضر کا، وہی ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ وہ اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، بادشاہ حقیقی نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، نافذ کرنے والا اور صورت گری کرنے والا، اسی کے لیے ہیں تمام بہترین نام۔ تسبیح کر رہی ہے اس کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔